بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ آج کے دور میں بہترین کردار اپنانا کیسے ممکن ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 ایسے لوگوں کے اقسام کے بارے میں بات کریں گے جن سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر بھی ان میں سے کچھ علامات موجود ہوں اور آپ کو اس کا اندازہ تک نہ ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی پر غور کر سکیں اور بہترین کردار کے حامل بن سکیں، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک ایسی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے جو نظم و ضبط، سکون سے بھرپور ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ صرف دنیا کو نہیں بلکہ شاید خود کو بھی ایک نئے انداز میں دیکھیں گے۔ نمبر 1، متکبر انسان یعنی تکبر کرنے والا۔ آپ تصور کریں، آپ ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ہمیشہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور مختلف آراء کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ متکبر کی خاص نشانی ہے۔ تکبر ایک ایسا ناپسندیدہ وصف ہے جو شیطان کی خصوصیات میں شامل ہے۔ سب سے پہلے تکبر کا اظہار شیطان نے ہی کیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر انسان کو نہ صرف اللہ سے دور کرتا ہے بلکہ اس کی شخصیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اچھے لباس یا جوتے پہننا پسند کرتے ہیں تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے کہ حق کو رد کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ اگر آپ میں خود تکبر کی علامتیں محسوس ہوتی ہیں تو خود کو دوسروں کی طرح سمجھیں اور یہ یاد رکھیں کہ سب انسان برابر ہے۔ حقیقی بلندی تو تقویٰ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تکبر سے بچائے اور ہمیں تقویٰ اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے۔ نمبر 2، خود غرض انسان۔ خود غرض انسان، ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ہمیشہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ خود غرضی کی عکاسی کرتا ہے۔ فرض کریں آپ راستے میں چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اپنے سامان کو اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہا ہے۔ کیا آپ اس کی مدد کریں گے یا آگے بڑھ جائیں گے؟ ایمانداری سے جواب دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یاد دلایا کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خود غرض کے رجحان کے ساتھ پیدا کیا تاکہ اسے آزمایا جا سکے، لیکن ایک مومن وہ ہے جو اپنے دل میں دوسروں کی ضروریات کو اہمیت دیتا ہو اور دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہمسائیوں اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتا ہو۔ اگر کسی کے پاس کھانا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ اپنی ذات کو ان کے اوپر نہیں رکھتا بلکہ انہیں بھی کھانے کی پیشکش کرتا ہے۔ خود غرضی سے بچنا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا برتاؤ کرنا مومن کے کردار کو سنوارتا ہے اور اس سے دنیا کو اسلام کی روشنی میں خوبصورت بناتا ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا۔ غیبت کرنے والا آج کے دور میں ایک بہت عام انسان ہے، مگر نقصان دہ عادت غیبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیبت کرنے والا وہ شخص جو دوسروں کے متعلق بے بنیاد یا ناپسندیدہ باتیں پھیلاتا ہے، چاہے وہ باتیں سچی ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن میں خبردار کرتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے وہ ناپسند ہو۔ کسی نے پوچھا، اگر وہ بات سچ ہو تب بھی تو غیبت ہے، اگر وہ سچ نہ ہو تو وہ بہتان ہے۔ غیبت انسان کے دل کو آلودہ کرتی ہے، اعتماد اور تعلقات نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں جواب دہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ خود غیبت میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے اور زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا حساب ہوگا۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کی محفل میں ہیں جو غیبت کرتے ہیں تو انہیں نرمی سے روکیں، اور اگر وہ نہ رکیں تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو غیبت سن کر چلے جاتے ہیں اور جب بےہودہ باتیں سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ غیبت سے بچنا ہمیں نہ صرف دنیا میں سکون اور پاکیزگی فراہم کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، نفرت کرنے والا اور کینہ وہ منفی ایسی قوتیں ہیں جو دلوں کو زہر آلود کر کے معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ نفرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی کے خلاف کینہ و بدگمانی پال لیتا ہو، چاہے وہ اختلاف کی بنیاد پر ہو یا کسی ماضی کے تجربے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی نصیحت کرتی ہے کسی کے ظاہری شکل، رنگ، قومیت یا زبان کی وجہ سے اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہے اور کسی کی فضیلت صرف تقوی اور نیک اعمال میں ہے۔ اسلام ہمیں انسانوں سے برائیوں اور گناہوں سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نفرت ایک مزید منفی شدید جذبات ہے جو انسان کے دل و دماغ کو جکڑ لیتا ہے اور اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو تو اسے صبر و تحمل اور درگزر سے اسے قابو میں لانا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ جس درخت کے پھل میٹھے ہوتے ہیں اسی پر پتھر بھی زیادہ مارے جاتے ہیں۔ بس خود کو مضبوط بنائیں، دوسروں کی منفی سوچوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ نمبر 5، ہمیشہ شکایت کرنے والا۔ ہم سب نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں نقص نکالتے ہیں، چاہے وہ موسم ہو، کام ہو، کھانا ہو۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں اطمینان کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی منفی ماحول پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فیصلے میں رضامندی مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شکایت کرنے سے کبھی کچھ حل نہیں ہوتا؟ دراصل یہ صرف منفی توانائی ہے جو آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور ایمان کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اپنے مسائل کو حقیقت پسندی سے قبول کریں اور انہیں ہٹائیں اور اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں۔ نمبر 6، بے حس انسان۔ ایک بے حس انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی یا احساس نہیں ہوتا۔ اسلام میں ہمدردی اور شفقت نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارا دین ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیا، چاہے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ نرمی، رحم دلی کا رویہ اپنائیں، خاص کر کے اپنے والدین اور بزرگوں کے ساتھ۔ آج کے دور میں بے حسی عام ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر والدین کے معاملے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص
سخت اور بد اخلاق ہو وہ دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو اپنے اندر بے حسی محسوس ہوتی ہے تو خود کو دوسروں کے مقام پر رکھ کر دیکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ہمیشہ دوسروں کو توجہ دیتے رہیں گے تو ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے، لیکن آپ صبر و تحمل پر توجہ دیں گے تو ہمیشہ آگے بڑھ جائیں گے۔ نمبر 7، دھوکے باز انسان۔ دھوکے بازی اور فریب وہ برائیاں ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسلام میں دھوکے بازی اور خیانت کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو ایک مسلمان کی شرافت اور ایک ایمان کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دکان سے کھانا خریدا اور آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ نیچے کا حصہ گیلا ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ کھانا بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ دھوکے باز انسان قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جن پر یہ لکھا ہوگا کہ فلاں شخص دھوکے باز ہے۔ اب جب کہ ہم نے ان 7 لوگوں کے اقسام کے بارے میں جان لیا ہے جن کے بارے میں اسلام ہمیں خبردار کرتا ہے، اگر اس ویڈیو نے آپ کو اپنے اعمال کی طرف راغب کیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔